اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پر بدقسمتی ان آسان کاموں کو پہچان نہیں پاتے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو پہچان نہیں پاتے۔ اتنا دین آسان، اتنا بہترین دین مختصر۔ ایک دوسری بات بتاؤں، گھر کے اندر تو کڑواہٹیں ہوتی ہیں اور گھر کے باہر مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، سمجھ رہا آپ؟ بڑی آسان لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں بچے سے لے کر بوڑھے تک سمجھ رہے ہوں گے۔ گھر کی دہلیز میں تو کڑواہٹیں ہیں اور گھر کے باہر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی۔ کیسے؟ گھر میں بہنوں سے بھیا اچھی طریقے سے نہ بولے، والدین سے بیٹا اچھی طریقے سے نہ بولے، ماں سے بچے اچھی طریقے سے نہ بولے، اور باہر جی حضور جی حضور جی حضور، جی جناب جی جناب جی جناب، یعنی پرایوں سے وہ کلیجے سے لگا رہے ہو اور اپنے روٹھ رہے ہیں۔ پہلے اپنوں کو کلیجے سے لگاؤ، بہنوں کو اتنا پیار دو، اتنا پیار دو، اتنا پیار دو کہ کسی خیر کے بارے میں سوچنا بھی دور کر دیں۔ بہنوں کی اتنی ضرورت بن جاؤ کہ تمہارے بغیر باہر قدم نکلنا بھی ان کے لیے دشوار ہو کہ میرا بھائی ہے، میرا بیرا ہے، میں کیوں کسی کی پرواہ کروں۔ باپ کو اتنا پیار اولاد دے دیں، اتنا پیار دیں، اتنا پیار دیں کہ باپ کو فخر سے اس کا سینہ چوڑا ہو جائے کہ میری اولاد ہے، الحمدللہ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کو اتنا پیار دو، اتنا پیار دو کہ ماں روتے ہوئے بھی تم سے دعائیں کرے۔ تمہاری جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جنت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ جنت تمہارے گھر میں موجود ہے اور تم نہ جانے کہاں کہاں ڈھوکرے کھا رہے ہو۔ باپ راضی نہیں ہے، امی راضی نہیں ہے، بہنا روٹھی بیٹھی ہے، بھاؤجی روٹھی بیٹھی ہیں، پڑوسی روٹھے بیٹھے ہیں، اب کہاں کی نمازیں لیے جا رہے ہو، کہاں کے حج کرنے جا رہے ہو؟ سب کچھ تمہارا، تمہارے دائیں، تمہارے بائیں، تمہارے آگے، تمہارے پیچھے، یہ سنبھال لو، یہ چاروں دشائیں سنبھال لو، انشاءاللہ کبھی برباد نہیں ہوگے، کبھی ناکام نہیں ہوگے، انشاءاللہ ہمیشہ پھلو کے پھول۔ لیکن گھر کی چوکھٹ کو محبت سے لبریز کر دو۔ میں نے صبح بھی بتایا تھا کہ انسان کبھی بھی دھنوان پیسوں سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ سب بھی سنیے، انسان دھنوان ہوتا ہے اس کی اپنی بڑی سوچ سے، بڑے کردار سے۔ اپنی سوچ بڑی رکھو کہ پوری دنیا تمہارے دل میں سما جائے۔ سامنے والے سے خطا ہوئی ہے، نہیں معافی مانگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آئی ایم سوری، ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ کے لیے درگزر کر۔ کیا حضرت علی سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ کے موقع پر ایک دشمن کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے، تھوڑی دیر ہو جائے چلے گا؟ تھوڑی سی دیر اگر ہو جائے تو چلے گا؟ ہاں، اب پیچھے والے آواز دو، سوئیاں ٹھنڈی تو نہیں ہوں گی؟ بھائی کوئی نہیں، کوئی نہیں، سال میں ایک مرتبہ ہے، یہ مجمع ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تیار ہیں؟ تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیا بھائی تیار ہے، کوئی بات نہیں، ٹھنڈی کھا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ واقعہ سنیے، آپ اندازہ لگائیے کہ واقعی میں ایمان والے کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ دشمن کے ساتھ میں چل رہا ہے، دشمن کے ساتھ میں مقابلہ چل رہا ہے، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پچھاڑ دیا، اس کو پٹک دیا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے، اور وار کرنے والے ہی تھے کہ اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھوک دیا۔ آپ نے اپنی تلوار ہٹا دی، اس کی چھاتی سے ہٹ گئے، الگ ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا، اور کہا اب تک تو جنگ چل رہی تھی حق اور باطل کے بیچ میں، لیکن اب تو نے مجھ پہ تھوک دیا ہے، اگر میں اب تیرے اوپر وار کروں گا تو لوگ کہیں گے علی نے اپنے تھوکنے کی وجہ سے اس کے اوپر سے بدلہ لیا، انسانیت شرمسار ہو جائے گی۔ اور اس وقت انسانیت زندہ ہو گئی جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ علی نبی کے پاس لے چلو، مجھے بھی کلمہ پڑھنا۔ سبحان اللہ، یہ انسانیت
یہ اخلاق پیدا کرو, بہترین عادتیں بناؤ. بہترین انسانوں سے, بہترین عادتوں سے جگ جیتا جاتا ہے. یہ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ایسی کوئی حقیقت سے کوئی اخلاق اور عناصر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے, ایک بڑی بھی پوٹلی اٹھائے اور جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ آپ کی تو عادت تھی لوگوں کی مدد کرنا. جاکے بڑی بھی کہاں جا رہی ہو؟ یہ جگہ پہ ذرا دور تک جا رہی ہے. یہ اگر اجازت ہو تو یہ پوٹلی میں رکھ لوں آپ کی, میں آپ کو مسجد تک چھوڑ دوں, آپ کے لیے آسان ہو جائے. تاکہ بیٹا آپ کی مرضی. انہوں نے پوٹلی اٹھائی اپنے اوپر رکھ لی اور نہ جان نہ پہچان, بس مدد کرنے کا جذبہ, اٹھائی اور اس کو اس کی مسجد تک چھوڑ دیا. تاکہ بیٹے ایک بات بتاؤ, جب وہ بڑی بھی جانتی نہیں تھی ان کو اور نہ وہ بڑی بھی کو جانتے تھے, تاکہ میں نے ایک نصیحت کرتی ہوں تو اتنا اچھا کام کیا ہے, بڑے اچھے گھر کے معلوم ہوتے ہو. تاکہ ایک مکے میں محمد نامی شخص آیا ہے, اور بات کس سے کری؟ محمد سے. کہ مکے میں محمد نامی ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے جبکہ وہ جھوٹا ہے. اس کی باتوں میں مت آنا. میں اسی چکر میں اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ بسنے جا رہی ہوں. میں اسی چکر میں دوسری جگہ بسنے جا رہی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے باپ دادا کا دن چھوڑ کے اس کے چکر میں آ جاؤں. رسول اکرم نے ان کی پوری بات سنی اور کہنے لگے غریب ہی بیٹھو. آپ بھی بیٹھ گئے, وہ بھی بیٹھ گئے. یہ بتاؤ میں کیسا ہوں؟ میرے بیٹے تو بہت اچھے ہیں. میری عادتیں کیسی لگی آپ کو؟ میرے بیٹے بہت اچھی عادتیں ہیں. کیا میں جھوٹا لگ رہا ہوں آپ کو؟ نہیں بیٹا, تم تو بڑے نورانی چہرے والے ہو, تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, تمہارا سب کچھ قد و قامت بہت اچھا ہے. کہنے لگی بڑی بھی میں ہی محبت ہوں, اس محبت میں کون سی کھوٹ لے لگا. اتنا سنتے ہی گڑیا مچل گئی اور کہنے لگی اگر تم محمد ہو تو میں تم کو بھی حاضر ناظر سمجھ کے اور اوپر والے کو بھی حاضر ناظر سمجھ کے کہتی ہوں کہ تم سے بڑا سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور کہا کہ جس کلمے کو تم لائے ہو اس کلمے کو میں بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں, مجھے کلمہ پڑھنا. کچھ کہا اس سے کچھ نہیں کہا, صرف اپنی عادتیں, اچھی عادتیں پیش کریں. تو اچھی عادتیں بناؤ, سب اپنی طرف خود ہی آکرشت ہو جائیں. آج عادتیں بدل گئی, زبان سے, اخلاق سے, کردار سے سب کے دل سنوارو. سب ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑو, آپس میں ملنساری اور محبت. دوسروں کی باتوں میں مت آیا کرو, اپنے مسائل بٹھا کر کے خود سلجھا دیا کرو. اس سے خطا ہو کوئی بات نہیں, معاف کر دیجیے رب کے لیے. چلیے خیر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے عطا فرمائے.